اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ادب یہ تیسرا ادب ہے، اور یہ بڑی بنیادی چیز ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ باقی کتابوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے دور میں جب وہ صحیح حالت میں تھیں صحیح رہنمائی کرتی رہیں، اور جن پیغمبروں نے انہیں لوگوں کے سامنے رکھا انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق رکھا، اور وہ اللہ کی شریعت تھی، یعنی اللہ نے انہی کے مطابق انسانوں کو عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا۔ تو اگرچہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، لیکن یہاں اس سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ اس وقت آسمانی کتابوں میں تحریف ہو چکی، اب وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی نہیں ہیں۔ جیسے متی، لوقا، مرقس، یوحنا، یہ 4 انجیلیں ہیں، چاروں ہی تحقیق شدہ بات ہے، انسانوں نے لکھی ہوئی، لفظ بھی بتاتے ہیں، اور اس ادب کا جو انٹروڈکشن وہ خود کرواتے ہیں، یہ تو مقابلہ کروایا گیا تھا بہت ساری انجیلوں میں سے جو لوگوں نے خود یادداشتوں کی بنا پر تحریر کی تھی۔ 4 کو اس لیے منتخب کر لیا گیا کہ یہ اڑی نہیں تھی، باقی رہ گئی، باقی اڑ گئی تھی، تو یوں یعنی ایک انوکھے انداز میں ان کو سلیکٹ کیا گیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں موقع دیں، جب آپ کمپیریٹیو ریلیجنز پڑھیں گے تو آپ اس کو زیادہ ڈیٹیل سے پڑھ سکیں گے کہ پچھلی کتابوں کو ہم یہاں پر کیوں اس طریقے سے اہمیت نہیں دے سکتے جیسی اہمیت ہم قرآن مجید کو دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر کو دیکھا، حضرت عمر بہت خوش تھے، تورات کا کوئی ورق ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت عمر نے رسول اللہ کی طرف دیکھا کہ رسول اللہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، تو حضرت عمر گھٹنوں کے بل گر گئے اور فوراً رسول اللہ سے کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رسولا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نے پہچان لیا تھا کہ تورات جو ہے اس کا ورق اب ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ بھی اب دوبارہ آ جائیں تو وہ اسی شریعت کی پیروی کریں گے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اب جس کتاب کا ادب کرنا ہے وہ قرآن حکیم ہے، اس کے علاوہ دوسری کتابیں اب اس درجے کی حامل نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ادب کی کیا ضرورت ہے، کیوں ادب کریں؟ پہلی دلیل اس کی یہ ہے، قرآن مجید کا ادب اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کے ارد گرد باطل پھٹک نہیں سکتا۔ دوسری بات ہے، قرآن مجید سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 سے ہمیں اس کا پتہ چلا، اور قرآن مجید کو ماننے والے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اور قرآن مجید پر عمل کرنے والے کامیاب، اور اس سے منہ موڑنے والے تباہ و برباد ہیں۔ اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ قوموں کو سر بلند یا ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے 1897 نمبر پہ، اور قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والے بہترین لوگ ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5027 نمبر پر، اور قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ مسلم کی روایت ہے 1874 نمبر پر۔ اور 8ویں دلیل ہے، اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت 215 سے پتہ چلتا ہے۔ تلاوت قرآن کے آداب، پہلا آدب یہ ہے کہ باوضو ہو کر تلاوت کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرنی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ ادب اور وقار کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کرنی چاہیے۔ چوتھا یہ کہ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ سورہ المزمل کی آیت نمبر 4 ہے۔ پانچواں یہ قرآن مجید کو خوبصورت آواز سے بہترین لہجے میں پڑھنا چاہیے۔
ابو داؤد کی روایت ہے 4169. اور چھٹی بات ہے قرآن مجید کو 3 رات سے کم میں نہیں پڑھنا چاہیے. ترمذی کی روایت ہے 2948. 7واں ادب ہے خشوع و خضوع سے تلاوت کرنی چاہیے اور رونے کی کیفیت طاری کرنی چاہیے. ابن ماجہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے. پھر 8ویں بات ہے تلاوت اس وقت آہستہ آواز میں کرنی چاہیے جب دکھاوے کا خطرہ ہو، کسی کی نماز میں خلل اندازی کا خطرہ ہو اور کسی کو سنانے کی خواہش ہو. یہ ترمذی کی روایت 2019 سے پتہ چلتا ہے. 9واں ادب ہے قرآن کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کر کے تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل کیا ہے. القمر کی آیت نمبر 17 سے پتہ چلتا ہے. اور قرآن مجید کا سب سے بڑا ادب یہی ہے کہ اسے سمجھ کر نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں. اور 10واں ادب ہے قرآن مجید کی تلاوت غافلوں کی طرح نہیں کرنی چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ قرآن مجید نے کیا کہا. اور 11واں ادب ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ والوں کی صفات پیدا ہو جائیں.